اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحضہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به صلوات لغاری صاحب نے فرمایا مولانا کے حوالے سے ویسے بھی علماء کرام تو عوام کی نسبت عام لوگوں کی نسبت علماء کرام تو بہت پہلے سے سمجھتے ہیں کہ علی ولی اللہ کیا ہے. یہ جو ولایت مولا ہے میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ بالآخر سب کو یہ کہنا ہے. سب کو بالآخر اس دروازے پر آنا ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس دروازے پر آنا ہے تو شیعہ خواہ متکبر نہ ہو جائے. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جی ہماری وجہ سے شیعہ مت ہونا, ہمارا حال اچھا نہیں ہے بلکہ مولا کی وجہ سے شیعہ ہونا. میں پہلے مولانا سے تھوڑا سا ہو جائے بات جو فرما رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ عرض کرتا ہوں. پہلے تو شجاعت علی علیل ہیں, سیدہ فاطمہ زہرا علیل ہیں اور جناب فہیم لطیف مہر صاحب ان کی زوجہ کی صحت سلامتی تندرستی, حمزہ علی مہر اہل و عیال کی صحت سلامتی, آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت, سائیں بشیر شاہ صاحب کے گھر کے تمام افراد کی صحت سلامتی اور عمر بابرکت اور پیار محبت کے لیے بلند تر صلوات. اسی طرح عبداللطیف مہر ان کی زوجہ شہید سلطان لطیف مہر, پرویز لطیف مہر, مرحوم اقبال احمد مہر کی مغفرت کے لیے اور بشیر شاہ صاحب کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. مولانا عبدالوحید سمرو صاحب تشریف فرما ہے, یقیناً مطالعہ انہوں نے کر لیا ہے
وہ ابتدائی ساری باتیں ہو چکی ہیں اور اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میرا تو کم سے کم سب کو پتہ ہے۔ تو میں تو آپ کو پتہ ہے کہ برائے کچنود امام زمانہ بآواز بلند تلوار۔ ہم سب مل کر پڑھیں گے بھائی، اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے، مولا علی کا ذکر ہے، تو ایسا بھی ہرگز کوئی نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں اگر آج کل میں پڑھ رہا ہوں تو گویا میں آج مسلمان ہو رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، ذکر ہے۔ ہم تو روزانہ اذانوں میں یہی سنتے ہیں اور خود بھی یہی دہراتے ہیں، اقامت میں یہی کہتے ہیں، اور اذان اگر دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، مل کر کہیں گے۔ مولانا صاحب بھی فرمائیں گے لا الہ الا اللہ۔ اچھا دیکھیے آپ کی آواز جیسی آنی چاہیے ایسی نہیں تھی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ پھر پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، خاتم النبیین ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد پہلا امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ولادت ہو چکی ہے، عالم غیبت میں ہیں، یعنی ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ جس دن پہچاننے لگیں گے وہی دن ظہور کا ہوگا۔ ہم ان کے انتظار میں ہیں، وہ حالت غیبت میں ہیں۔ ان ایام غیبت میں دین سمجھنے کے لیے فقہاء امامیہ کے فتاویٰ کو اپنے لیے رہنما جانوں گا، اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، کسی سنی سے نفرت نہیں کروں گا، کسی سے بھی نفرت نہیں کروں گا، اچھا پڑوسی بن کے رہوں گا، اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا، اپنے وطن کی خدمت کروں گا، اور ایک اچھا مسلمان بن کر رہنا میری زندگی کا حاصل ہوگا۔ بلندر صلوات۔
لبیک یا حسین، بلندتر صلوات۔ سبحان اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ سے بسم اللہ، بسم اللہ، ودی حیاتی بابا۔ بلندتر صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران، سبحان اللہ، آیت کا نشان 7۔ بسم اللہ، اللہ اپنے اس کلام میں قرآن کا تعارف سبحان اللہ، اور اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا، یعنی کلام اللہ کا ہے، نازل مصطفیٰ پر ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ، ہمارا پہلا عقیدہ قرآن کے بارے میں جی سنی شیعہ کا، قرآن اللہ کا کلام، بسم اللہ، بسم اللہ، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کسی اور میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ قرآن جیسا کلام لکھ سکے۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے، تم سچے ہو تو بے حدیث مثلے، ایک آیت ہی اس جیسی لکھ لاؤ، لیکن آج تک کوئی قرآن جیسی آیت لکھ کر نہیں لایا۔ یہ خود دلیل ہے کہ یہ کلام جس کا ہے اسی نے ایسا لکھنے سے عاجز بنایا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے تو خالق کی جو طاقت قدرت ہے وہ جانتا ہے کہ میری مخلوق میں کتنی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، خالق سے بہتر نہیں جانتا کوئی کہ مخلوق کو میں نے کیسا بنایا ہے۔ آپ اپنی چیز کو پہچانتے ہیں، ہم اللہ کی چیز ہیں، سبحان اللہ، وہ ہمیں خوب جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں اور کتنے ہیں۔ بسم اللہ، لہذا اس نے کہا خبردار کسی میں دم نہیں ہے تو لے آؤ اس جیسا، مگر کوئی کلام لکھ کر نہیں لایا۔ سبحان اللہ، بیٹھ جائیے، مولانا لے جائے گا کوئی۔ بسم اللہ، ایک اور صلوات ہوتی ہے۔ بات آگے بڑھے، توجہات میرے ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، تو کلام اللہ کا ہے، کلام قرآن کلام اللہ کا ہے، سبحان یہ اللہ، کسی اور نے نہیں لکھا۔ سبحان اللہ، جی کوئی بھی اگر یہ سوچتا ہے نا کہ یہ کسی اور کا کلام ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اس کلام اللہ کو اللہ نے قلب مصطفیٰ پہ اتارا ہے۔ وہ الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو اتارا ہے۔ اب یہ جو اترنا ہے نا قرآن کا، یہ دو طرح سے ہے، ایک دفعن ہے، دفعتن ہے، اور ایک تدریجن ہے، یعنی ایک دم قرآن اترا ہے نبی کے قلب مبارک پر، اور پھر 23 برس میں تدریجن اترا ہے۔ وہی قرآن، وہی قرآن، ایک ہی قرآن ایک دم اترا جسے نزول دفعی کہتے ہیں، جسے زبان قرآن میں انزال کہتے ہیں، اور ایک انداز اترنے کا قرآن کے وہ تدریجن ہے جسے تنزیل کہتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید میں دونوں آیتیں آئی ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی آیا ہے، اور انا نزلنا علیک تنزیلا، ہم نے آپ کے اوپر اسے تدریجن تنزیلاً نازل کیا ہے، یعنی 23 برس میں جب جب ضرورت ہوتی رہی وہی قرآن جو ایک دفعہ نازل ہو گیا تھا وہی قرآن آہستہ آہستہ بھی اترتا رہا۔ سبحان اللہ، یعنی سرکار کے قلب مبارک پر قرآن دو طرح سے اترا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ پرنسپل صاحب کو پورا نصاب پکڑا دیا جائے کہ یہ آپ کو پڑھانا ہے، اور پھر کہا جائے کہ اب یہ پہلی کلاس کا چیپٹر ہے، اب یہ پہلے سیمسٹر کے چیپٹر ہیں، اب یہ دوسرے سیمسٹر کے چیپٹر ہیں، اب یہ دوسرے سال کا ہے، اب یہ چوتھے سال کا ہے۔ وہی چیز جو ایک دم پکڑا دی گئی تھی، دے دی گئی تھی، وہ اب سمجھا کر بتا کر کہ اب یہ والی آیت پڑھ دیجئے،
اب یہ والی آیت سنا دیجئے اپنی امت کو. تو وہ تنزیلاً قرآن نازل ہوا، یعنی تدریجاً قرآن نازل ہوا. ٹھیک ہے. وہ جو دفعتاً نازل ہوا وہ شب قدر میں اترا. شب قدر میں جو قرآن اترا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بتحقیق ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے. اور شب قدر کہاں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ بھی بتا دیا کہ شب قدر ماہ رمضان میں. اور کسی مہینے میں تلاش مت کرنا. شب قدر ماہ رمضان میں. 30 دن میں جو شب قدر کو نہ ڈھونڈ پائے وہ سال میں کیسے ڈھونڈتا؟ بہت مشکل کام تو نہیں دے گا نا اللہ. تو وہ جو شب قدر میں قرآن اترا وہ شب قدر ماہ رمضان میں. یہ دفعتاً تنزیلاً، معاف کیجئے گا انزالاً قرآن دفعتاً اترا ہے. 23 برس تک بھی اللہ قرآن کو بار بار نازل کرتا رہا، آیتیں بھیجتا رہا. تو اب یہ پھر کیا ہوا؟ قرآن کی زبان میں ہی قرآن 2 طرح سے نازل ہوا. بلائی سماعتیں بیٹھی ہیں، حیدرآباد کے ملائیوں میں مجلس پڑھ رہا ہوں. اور سندھ کا تو حسن ہی ہے کہ یہاں کا سنی بھی مولائی ہے، یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے. تو پھر جب میں اتنی آسانی میں ہوں تو پھر میں فضائل کیوں نہ پڑھوں؟ ہم تو وہاں فضائل پڑھ لیتے ہیں جہاں پڑھنے پر FIR کٹ جاتی ہے. تو پھر یہ حضرت شہباز قلندر کی دھرتی، حضرت شاہ لطیف کی دھرتی، اور مجلس بھی حیدر آباد میں ہو رہی ہے. تو پھر مجھے بلند جیو جی پھر مجھے مولوی علی کا، اور یہ مولوی علی کا علی پیلس، مولوی علی کا. ارے واہ، جگہ کا نام بھی علی پیلس. تو یہ تو نور پر نور بڑھتا چلا جا رہا ہے، نور علی نور، اور مزید اضافے. تو میں نے ایک جملہ کہا کہ جب ہم وہاں پڑھ لیتے ہیں جہاں ہمیں مشکلات ہو جاتی ہیں، تو یہاں تو ویسے ہی آسانی سے پڑھنا ہے. اور فضائل پڑھنے پر پریشانی کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولا علی کی ولایت بیان کرنا جگر کا کام ہے. ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے حبیب، اگر آپ نے علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچا. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ. زمانہ باواز بلند شلوار. ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے عزیزوں، خاص طور پہ جوانوں کو، اور میں اپنے سنی جوانوں کو، یونیورسٹی کے جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں جو سیکھنے سمجھنے آئے ہیں، ان کو ذرا توجہ اور دلا رہا ہوں. قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا کم سے کم ایک باطن ہے. سبحان اللہ. وہ جو باطن قرآن ہے وہ سمجھ میں آئے گا تعویل سے، اور جو ظاہر قرآن ہے وہ سمجھ میں آئے گا تفسیر سے. بسم اللہ. قرآن کا جو ظاہر ہے وہ تفسیر سے سمجھ میں آئے گا جی، اور جو باطن ہے وہ تعویل سے سمجھ میں آئے گا. ہم ظاہر نہیں سمجھ سکتے تو باطن کیسے سمجھ؟ ابھی بھی کچھ میں نے آتے آتے جو سنا، حضرت مولانا کچھ اسی طرح کے کچھ مفاہیم بیان فرما رہے تھے. تو ہم ظاہر قرآن کو سمجھنے کے لیے معلم کے محتاج ہیں. اور وہ کون معلم ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب. وہ کون سا معلم ہے؟
هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. جی سورہ جمعہ کے اندر بھی آیت اس مفہوم کی آیت ہے. وہ اللہ جس نے امیوں میں رسول کو انہی میں سے بھیجا، کیا کرے وہ آ کر؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیات کی تلاوت کرے. بھائی ہر عربی جاننے والا قرآن پڑھ لیتا؟ بسم اللہ. ہر عربی جاننے والا قرآن پڑھ لیتا؟ یہ نبی کا ایک کام قرآن کی تلاوت. ہم خود پڑھ لیتے قرآن. سرکار کے جو بعد والے کام ہیں جو بیان ہوئے وہ بیان ہوتے. لیکن یہ میں اعتراض نہیں کر رہا. اعتراض کرنے والا تو قرآن پہ اعتراض کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے تلاوت قرآن کو نبی کا کام بنایا ہے، بتایا ہے. تلاوت قرآن تو ہر عربی جاننے والا کر سکتا تھا. کیوں نبی کا ایک کام قرآن کی تلاوت ہے؟ اس لیے کہ قرآن کلام ہے اللہ کا، اور اللہ نے خود پڑھ کے نہیں سنایا ہے. نبی نے پڑھ کے سنا. اور جو خود پڑھ کر نہ سنائے اپنا کلام، کیا معلوم اس کا لہجہ کیا تھا؟ بھائی ایک ہی لفظ لہجہ بدل کے مطلب بدل دیتا ہے. آپ ایک ہی جملے کو لہجہ بدل کے بولیے، اس کا مطلب بدلتا چلا جائے گا. لفظ ایک ہی ہوگا، لہجہ بدلنے سے مطلب بدلے گا. ایک صاحب ہر جگہ ٹپکتے ہیں، ایک صاحب ہر جگہ ٹپکتے ہیں، جہاں دیکھو نظر آتے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا آپ آ گئے. اب یہ جو آپ آ گئے کے اندر تنقید پائی جاتی ہے. اور ایک صاحب کا 2 گھنٹے سے انتظار ہو رہا تھا، وہ آ گئے. اور پھر ہم نے انہیں دیکھ کر کہا آپ آ گئے، یہاں کچھ اور مطلب ہے. ایک صاحب کے آنے سے فساد پھیلے گا، تو ہم مجھے بھی کہہ رہے ہیں آپ آ گئے. بھائی آپ آ گئے، لفظ جملہ ایک ہی ہے، مطلب بدل رہا ہے لہجہ بدلنے سے. اب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا لہجہ کون بتائے؟ اللہ کا لہجہ وہی بتائے گا جس کے سامنے اللہ نے کلام اتارا ہے، جس سے اللہ بات کرتا ہے. اب اللہ کے لہجے سے آشنا وجود کے لیے ضروری تھا کہ وہ قرآن پڑھ کے سناتا. سرکار نے قرآن پڑھ کر سنایا. ایک کام نبی کا قرآن کی تلاوت. بات روشن ہے؟ اللہ نے نبی کے کاموں میں ایک کام یتلو علیہم آیاتہ، پھر یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ نفس ہے، تعلیم کتاب ہے، اور حکمت کی تعلیم ہے، دانائی کی تعلیم ہے، سمجھداری کی تعلیم ہے. تو عزیزو، ہم تو تفسیر قرآن بغیر معلم کے نہیں سمجھ سکتے. تو قرآن کا یہ ظاہر جو ہے، اس کو ہمیں کوئی پڑھ کر دکھائے، کوئی پڑھ کر بتائے. جی اس کے باطن کو کیسے سمجھیں گے؟ باطن بہت مشکل ہے سمجھنا. باطن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے راسخون فی العلم قرار دیے. ایسا گھرانہ بتایا ہے، ایسا گھرانہ بتایا ہے، ہمیں ایسے گھرانے کا مرید بنایا ہے. یقین جانیے جتنا اہل بیت سے محبت بڑھے گی قرآن سمجھ میں آئے گا. مقصد اللہ کا کلام سمجھانا ہے. ان کا مقصد اللہ کا کلام سمجھانا ہے. ان کا مقصد اللہ کا کلام سمجھانا ہے. چور کو لے آئے، دلیل دے رہا ہوں. دور متوکل کا ہے. چور کو سزا سنا دی قاضی نے کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دونوں ہاتھ اس کے کاٹ دیے جائیں. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ کاٹ دیا. کس کے؟ السارقہ السارق والسارقہ. چور ہو یا چور مرد ہو یا چور عورت ہو، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب ہاتھ کاٹنے کے لیے جلاد تیار. میرے مولا امام میں علی نقی علیہ السلام، حضرت نے فرمایا کہاں سے کاٹو گے؟ کہاں سے کاٹو گے؟ تو اس نے کہا، قرآن نے کہا ہاتھ کاٹ دو. تو حضرت نے فرمایا ہاتھ انگلیوں سے شروع ہوتا ہے اور کونی تک جاتا ہے. کہاں سے کاٹو گے؟ بازو تک جاتا ہے. کہاں سے کاٹو گے؟ نے کہا جی قرآن نے کہا ہاتھ. حضرت نے فرمایا ایک
اب حضرت کے پیغام کا مفہوم یہ تھا کہ ایک، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ایک ذرہ برابر بھی زیادہ کاٹو گے تو اپنی حدوں سے نکل رہے ہو، کم کاٹو گے تو بھی اپنی حدوں سے نکل رہے ہو۔ جگہ کون سی ہے؟ کہاں سے کاٹو گے؟ کلائی کاٹو گے، کوہنی کاٹو گے، بازو کاٹو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جہاں سے بھی کاٹے، حضرت نے فرمایا ان المساجد للہ، حضرت نے فرمایا مساجد اللہ کے لیے، فلا تدعوا مع اللہ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور غیر کو نہیں استعمال میں لیا جائے گا۔ 7 اعضاء ہیں جو مساجد ہیں، 7 عضو بدن ہیں جو اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کے سجدے کی چیزیں ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہتھیلی ہے، گھٹنے ہیں، انگوٹھوں کے پیر ہیں، انگوٹھوں کے ابھری ہوئی جگہ ہے، انگوٹھے ہیں، پیشانی ہے، 7 جگہیں ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی چیزیں ہیں، اللہ کی چیزوں میں تمہیں کس نے اختیار دیا؟ اللہ دونوں ہتھیلی اللہ کی، یہ سجدہ کرنے کے لیے گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے، پیشانی، بسم اللہ، ان 7 اعضاء کو تمہیں کس نے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ میری چیزیں ہیں۔ کیا کرم ہے سجدہ کرنے والوں کا! تھک رہے ہیں آپ میری بات؟ اللہ نے کہا ہے خبردار، یہ اچھا 7 چیزوں کو ذرا آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر، رہا کیا جو کاٹا جائے؟ اللہ نے سجدے کی وجہ سے ہمارا جسم ہی بچا دیا۔ کیا کرم ہے اس کا! یہ جب میرا سجدہ کرتا ہے تو جس چیز کو میرے سجدے میں ٹیکتا ہے میں اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا، وہ میری چیز ہے۔ معصوم نے فرمایا جہاں قرآن میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، وہیں قرآن میں یہ بھی تو حکم ہے کہ اللہ کی سجدہ کرنے والے اعضاء کو نہیں کاٹ سکتے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ حضرت فرمایا انگلیاں کاٹو، انگلیاں کاٹیں۔ تو انہوں نے کہا جی انگلیاں ہاتھ تو نہیں ہوتی؟ حضرت فرمایا کیوں نہیں ہوتی؟ انگلیاں ہاتھ ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ حضرت نے فرمایا یکتبون بایدیہم، قرآن میں آیت آئی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ کس سے لکھتے ہیں؟ انگلیوں سے لکھتے ہیں۔ قلم کہاں پکڑا آتا ہے؟ قلم کہاں پکڑا جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک جانب حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، دوسری جانب حکم ہے کہ سجدہ گاہ، سجدے کی جگہیں، اعضاء سجدہ اللہ کی چیز ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ دوسرا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ لکھا جاتا ہے ہاتھ سے، تو ہم تو انگلیوں میں قلم پکڑ کے لکھتے ہیں۔ اب یہ تفسیر کون بتائے گا؟ بڑے بڑے لوگ رہ جاتے تھے، جب بند گلی میں آ جاتے تھے تو راسخون فی العلم آ کے بتاتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں۔ ایک مثال اور دے دیتا ہوں، میرے پاس کی 50 مثالیں ہوں گی، پسندیدہ مضمون ہے میرا جی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک اور بادشاہ کی ماں نے منت مانی، جب اس کا بیٹا بادشاہ بیمار ہوا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اللہ کی راہ میں کثیر صدقہ دوں گی۔ بیٹا ٹھیک ہو گیا جی، کثیر صدقہ دینا ہے، بلا لیا درباری ملاؤں کو، بتاؤ کتنا صدقہ دے دوں؟ تو ایک نے کہا 30 جانور دے دیجئے۔ تو دوسرے کی طرف جب دیکھا تو وہ سمجھا کہ شاید ہی نہیں یہ 30 پسند نہیں آئے، تو زیادہ بتاؤں گا تو بیگم صاحبہ زیادہ خوش ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا جی 40 دے دیجئے۔ تو اس سے 30 کے اوپر سوال تھا تو 40 پہ تو اور شدید ہو گیا۔ اس نے کہا 30 والے سے بھی پوچھوں گی کہ تم 30 کیوں کہہ رہے ہو، اور آپ سے تو اب پوچھوں گی کہ آپ نے 40 کیوں کہہ دیا۔ تو تیسرے ملا سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی 50 دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا جی اب آپ سے بھی پوچھوں گی کہ آپ 50 کیوں دے دیں۔ اب یہ تعداد اوپر نیچے کہہ رہا جی آپ میں اتفاق ہی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا 30، کوئی کہہ رہا 40، کوئی کہہ رہا ہے 50۔ تو کتنا دوں؟ تم تو پہلے طے کرو کہ میں کتنا دے دوں تو کثیر کہلائے۔ اب جب بھی انہیں مشکل پڑی ہے نا، وہ دور مولا علی کا ہو یا مولا علی کی اولاد کا دور، جب کبھی یہ پھنسے ہیں، مشکل میں آئے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں کہ جعفر صادق سے پوچھو، محمد باقر سے پوچھو،
تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد تقی سے پوچھو. سبحان اللہ. حضرت سے پوچھا گیا, حضرت نے فرمایا ان سے کہو کہ 80 عدد کی کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دے دے. 80 کی تعداد, 80 عدد کی کوئی بھی چیز, جانور, کوئی کھانا, کوئی بھی چیز 80 عدد کو پورا کرتے ہیں تو کثیر ہو جائے گا. تو کہنے لگی جیسے میں نے 30 والے سے پوچھا, ایسے میں نے 40 والے سے پوچھا, ایسے میں نے 50 والے, اب آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ 80 ہی کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کثیر موقعوں پر نصرت عطا کی ہے. اللہ نے 80 جنگوں میں نصرت دی ہے, اسی لیے کثیر یعنی 80. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ایک بڑی حسین بحث ہے کہ قرآن کا ظاہر بھی ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہمیں کوئی معلم پڑھائے نہیں. ہم قرآن کا باطن بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ راسخون فی العلم ہمیں نہ بتائیں. میں نے آپ سے پہلی مجلس میں کہا تھا, اگرچہ نسبتاً اس دن آپ نہیں تھے, یعنی اتنی تعداد میں نہیں تھے, ہم نے کہا تھا کہ ہمارے قرآن کے حوالے سے 3 عقیدے ہیں. قرآن کے حوالے سے میرا بچہ ذہن میں بٹھا کے جائے کہ ہمارے 3 عقیدے ہیں. سب سے پہلا عقیدہ قرآن کلام اللہ ہے. اس سے ہٹ کر کوئی بات کہیں ہو تو سمجھیں کہ آؤٹ ہو رہا ہے, بے راہ روی کا شکار ہے, عقیدے کی بگاڑ کا شکار ہے. قرآن کلام اللہ ہے. دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ کلام اللہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے, یہ جہاں اترا ہے وہ سرکار کا وجود ہے. تیسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کا من الا فی زیر زبر نہ زیادہ ہے نہ کم ہے, جیسا تھا ایسا ہی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو, قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن میں تحریف نہیں ہے, نہ سنی قائل ہے نہ شیعہ قائل ہے. یہ کوئی تیسری طاقت ہے جو شیعوں سے کہلواتے ہیں کہ سنی قائل ہے, اور یہ کوئی تیسری طاقت ہے جو سنیوں سے کہلواتے ہیں کہ شیعہ قائل ہے. جی ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو بڑے دلائل رکھتے ہیں کہ اہل سنت قائل ہیں, غلط بات. ایسے کچھ لوگ ہیں جو اہل سنت میں سے قائل ہیں, کہتے ہیں کہ شیعہ قائل ہے. اچھا, قائل سنی کہتا ہے شیعہ, بعض سنی کہتے ہیں شیعہ, بعض شیعہ کہتے ہیں سنی, وہ خود نہیں کہتا. بھائی وہ کہنا کہ میں قائل ہوں, تب تو بات بنے گی, تب تو بات ہوگی, تب تو اس سے گفتگو کی جائے. نہ سنی کہنے کو تیار, مان رہا ہے اور اچھا ہے, صحیح کہہ رہا ہے, نہیں ماننا چاہیے, غلط بات ہے, کیوں مانے. اور نہ ہی شیعہ کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے, مگر سنی شیعہ پہ لگاتا ہے الزام, شیعہ سنی پہ لگاتا ہے الزام. شیعوں کے پاس بڑی حوالے ہیں کہ اہل سنت تحریف قرآن کے قائل ہیں, اور سنیوں کے پاس بھی کچھ حوالے ہیں کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, جبکہ دونوں کہتے ہیں ہم قائل ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ان بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, کچھ تو ہوگا نا جو اس ٹائپ کی باتیں ہوئی. ہاں کچھ ہے, مگر دیکھیں کتنی ہی باتیں ہیں جو کتابوں میں لکھ دی گئی, مگر ہم ہر بات جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے اسے تو آن نہیں کرتے نا. لکھنے والے نے ایک چیز کو جمع کیا, لکھنے والے نے کتاب کا حصہ بنا دیا, خود لکھنے والا اس سے متفق نہیں ہوتا کہ جو میں نے یہ فلاں چیپٹر قائم کیا ہے میرا نظریہ نہیں ہے وہ, بلکہ نقل قول کر رہا ہوں, ایسا ہوا کہا گیا ہے تو میں بھی لکھ رہا ہوں. جی ایسا ہوتا ہے. خاص طور پہ اگر پروفیسر حضرات یہاں تشریف فرمائے, یقیناً بیٹھے ہوئے ہیں اساتذہ جو تشریف فرمائے ہیں, ہم درس خارج میں اور اجتہادی دروس کے اندر جب شرکت کرتے ہیں فقہا کے, تو جو مراجع تقلید ہیں جو درس خارج دے رہے ہوتے ہیں وہ 10 دن تک نقل قول ہی کرتے رہتے ہیں. فلاں کا یہ قول ہے, پھر ان کے قول پر دلیلیں جو انہوں نے دی ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں, فلاں کا یہ قول ہے, فلاں کا یہ قول ہے, پھر جا کر آخری دن جا کر اپنا نظریہ بتاتے ہیں, یعنی اپنی تحقیق بتاتے ہیں. وہ جو 10 دن تک وہ نقل قول کر رہے تھے اس سے تو متفق ہی نہیں تھے وہ, مگر وہ بیان کرتے ہیں. اب اگر کوئی اس میں سے کلپ نکال لے, اس میں سے آدھی بات نکال لے اور کہے یہ ان کا نظریہ ہے, تو یہ ناانصافی ہے.
یہ کلپ کاٹنے والا اور ان سے منسوب کر کے تڑکا لگانا اور سرخی لگانا اور جی ماحول کو گرمانے کے لیے جملوں کو اس کے پاس سجانا. جی ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ ایک ٹائٹل ڈلا ہوا تھا, میری تصویر لگی ہوئی تھی کہ اور کیا لکھا ہوا تھا کہ اللہ قادر ہے یزید کو چاہے تو جنت میں بھیج دے شہنشاہ زینب معاذ اللہ. فوراً میں نے معاذ اللہ اس لیے جوڑا ہے تاکہ یہاں کلپ نہ کٹ جائے. جی ارے بھائی ہم نے فوراً ان سے رابطہ کیا, ہم نے کہا کیا کر دیا آپ نے, میں نے کب کہا ہے, مجھے ہی نہیں پتا کہ میں نے کب کہا ہے, اور اس کلپ کے اندر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا. جب اس کلپ کو کھولا جاتا ہے اچھا اوپر تڑکا, کیونکہ فوراً اس کو لیں گے نا, دکانداری دیکھیے آپ, ایسی کوئی بات ہوگی نا فوراً اسے کھولے گا وہ بندہ, قریش انہوں نے یہ کہہ دیا تو دیکھو کیا کہا ہے. فوراً جیسے ہی اسے شیئر کرے گا, پڑھے گا, کھولے گا, ان کے اندر ڈالر, ان کو ڈالر مل جائیں گے. ہاں یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. یہ یوٹیوب چینلز اور یہ ساری چیزیں جہاں ان کے فائدے ہیں وہاں فائدے مادی اٹھانے والے کوئی اور ہیں. جی تو وہ تو بعد میں آپ دیکھیں گے, جب اندر جاتا ہے وہ کھولتا ہے, اوپر تو لکھا ہوا ہے کہ یزید اللہ قادر ہے معاذ اللہ. معاذ اللہ اس پہ تو ہم قائل ہیں اللہ قادر ہے, مگر اللہ قادر ہے معاذ اللہ وہ چاہے تو. ارے بھائی اندر کیا ہے, اندر یہ ہے کہ میں ماہ مبارک رمضان میں ایک ٹی وی چینل پر تھا تو اللہ کی قدرت پہ گفتگو ہو رہی تھی اور بہت اچھی گفتگو کی میرے ایک دیوبندی عالم دین نے, بڑی مضبوط گفتگو. اور جب نمبر ہمارا آیا, نوبت ہماری آئی, چراغ محفل ہمارے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے جو قدرت الہی پر بات کی اس میں ایک جملہ یہ آخر میں کہہ دیا اللہ قادر ہے. تو میں نے ان سے کہا مولانا آپ نے قدرت پر بڑی اچھی گفتگو کی, اللہ قادر ہے, آپ اللہ کے قادر ہونے کو سمجھا رہے تھے مگر خود بھول گئے تھے کہ اللہ عادل بھی ہے. جو قادر ہے وہ عادل بھی تو ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قادر ہو اور ظلم کر کے یزید کو جنت میں بھیج دے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تو ظلم ہو جائے گا. کس کے ساتھ ظلم ہوگا؟ حسین کے ساتھ. یہ کس کے ساتھ ظلم ہوگا؟ خود یزید کے ساتھ, کہ اس کی وہ جگہ نہیں ہے اسے وہاں بھیج دیا. نہیں لے رہے میری بات آپ. اللہ اگر یزید کو جنت میں ڈالے گا تو یہ خود یزید کے ساتھ ظلم ہے, یہ اس کی جگہ ہی نہیں ہے. صلوات پڑھنے نبی اور آل نبی پر. بھائی بلند اور صلوات نبی اور بھائی لوگوں کے حساب سے شاید آپ کے اسی نہیں چل رہے ہیں, جتنا بڑا مجمع ہے اسی کے حساب سے تھوڑا سا اس کا پاور بڑھوائیے. جی بسم اللہ بسم اللہ. بہت شکریہ. بات آگے بڑھے. بات بہت روشن ہے. پہلا عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ قرآن کلام اللہ. دوسرا عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. تیسرا عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ قرآن تحریف سے پاک ہے. نہ سنی قائل ہے نہ شیعہ قائل ہے. قرآن جیسا تھا ایسا ہے. سنی اور شیعہ کا قرآن بھی دو نہیں ہے. جی ہم تھکیں گے نہیں یہ بولتے بولتے. اب کسی اور کی مرضی ہے کہ وہ یہ نہ مانے, اس کی مرضی, لیکن ہم یہ بولتے رہیں گے کہ قرآن کا واو من الہ حتی زیر زبر وہی ہے جو نبی پر نازل ہوا. اس میں کوئی نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے, نہ کوئی موجودہ قرآن یہی قرآن جو ہے قرآن اس میں نہ کوئی چیز زیادہ ہے
نہ کوئی چیز کم ہے. توجہ ہے. تو قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، وہ جو اللہ نے، اور وہ محفوظ ہے. وہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ دعویٰ ہے نا اللہ کا. اس کی حفاظت کے انتظام کو ولایت علی کہتے ہیں. جلدی نتیجہ دے دیا میں نے. ولایت مولا علی. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ تھوڑا سا گردن ہلائیے گا، میرا مضمون مکمل ہو رہا ہے. ولایت مولا علی قرآن کے تحفظ کا واحد مضبوط ذریعہ ہے. علی کے بغیر قرآن محفوظ نہیں رہے گا. علی مولا قرآن کے محافظ اول، اور یہ ائمہ اہل بیت کو قرآن کے محافظ کہیں تو صحیح ہے. یہ سب محافظان قرآن ہیں. قرآن جیسا تھا ویسا رکھنا. قرآن کا کیا مطلب ہے وہ پہنچانا. یہ ان 12 ہستیوں کا کام ہے جن میں پہلا وجود مولا علی کا وجود ہے. اب ذرا اس لہجے میں جب اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یہ جو اللہ نے دعویٰ کیا ہے، یہ جو اللہ نے اعلان کیا ہے، اس اعلان کے اہتمام کو ہی کہتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے میرے حبیب، سورہ مائدہ، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا قرآن کی کوئی آیت ہی نہیں پہنچائی. سبحان اللہ. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آپ نے کچھ بھی نہیں قرآن کا پڑھ کے سنایا. آپ نے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی اگر یہ نہیں پڑھا. اگر یہ کام نہیں کیا تو آپ نے قرآن نہیں پہنچایا. ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. قرآن نہیں ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے جو میرے اوپر کل آپ کچھ کہہ دیں کہ مولانا کیسی باتیں کر رہے تھے. قرآن اللہ کہہ رہا ہے ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پہنچائی. سارا قرآن آپ کا محفوظ رہے گا اگر آپ نے یہ پہنچا دیا. ممکن ہے کوئی کہے یہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی نے تو کوئی بات پہنچائی ہی نہیں ہے، مگر پہنچائی ہے تو وہ جو وحی کی صورت میں آیا ہے. تو وحی کے مطابق ہی نبی بولتے آئے نا. اور قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو جو کچھ بولا ہے، جو کچھ کہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں پہنچایا. اب وہ کیا چیز ہے کہ جس کو پہنچا دیا تو قرآن بچے گا؟ وہ کون سی بات ہے جو پہنچ گئی تو سارا دین بچ جائے گا؟ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. بھائی جو آخر میں بھی بیٹھے ہیں، جو وسط میں بیٹھے ہیں، فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. اگر خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، مجھے تو وہ مسلمان سمجھ میں کیسے آئے جو نبی سے آگے چلا گیا. صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ کر بلاؤں؟ فرمایا کہو حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف بلاؤ. ولایت علی قول نہیں ہے، فعل ہے. ان لم تفعل ہے، ان لم تقل نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں کہا، یہ نہیں کہا اللہ نے. ان لم تقل نہیں کہا اللہ نے. اگر آپ نے یہ نہیں کہا فما بلغت رسالتہ، تو کچھ بھی نہیں کہا. یہ نہیں کہا ان لم تفعل. یہ اس وقت مجلس جو ہو رہی ہے یہ فعل ہے، فعل. یہ اس وقت میں جو انجام دے رہا ہوں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو چل کر آئے ہیں، بانی مجلس نے جو انتظام کیا یہ فعل ہے. اور فعل جتنا اہم ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اگر مجلس اہم ہے تو اہتمام سے ہوگی. اشتہار 1 مہینے پہلے لگے گا، پڑھنے والوں کو 1 مہینے پہلے کہا جائے گا،
آپ کو آگاہی ہوگی، آپ 4 دن پہلے اپنے اوقات کو منظم کریں گے کہ اس وقت نہیں آنا بھائی، مجھے مجلس میں جانا ہے، اس وقت میں نہیں آؤں گا، وہ وقت مجلس کا ہے، یہاں روشنیاں جلائی جائیں گی، یہ کولر چلائے جائیں گے، یہ مائک سجایا جائے گا، یہ ممبر کہیں سے لا کے رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر فعل ہے اور فعل بھی مطلوب فعل ہے تو پھر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب نبی کو اللہ نے کہا کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، تو فعل تو ہے مگر مطلوب ہے، تو پھر اب پالانوں کا ممبر بنے گا۔ تھوڑی گردن ہلانا بھائی میری جاری ہوگا، پھر آگے جانے والوں کو واپس بلایا جائے گا، پھر پیچھے والوں کا انتظار کیا جائے گا، پھر پالانوں کا ممبر بنایا ہی نہیں جائے گا، مجمع دھوپ میں کھڑا کیا جائے گا۔ مجھ سے تو اتنی سی دیر کی ٹھنڈک کی کمی برداشت نہیں ہوئی، ولایت علی کی خاطر دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ گردن ہلاؤ بھائی، بات جا رہی ہے تو دھوپ میں نبی نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو کھڑا کیا، سب کے اونٹوں سے پالان اتروا لیے۔ جی اب کیوں خواہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اب جا نہیں سکتا کوئی؟ نہیں، وہ سارے پالان اتروا کے ممبر بنایا، ٹھیک ہے؟ حتیٰ یہاں تک ملتا ہے کہ کچھ درخت تھے جن کی ٹہنیاں کٹوا دی، کہ کوئی درخت کے سائے میں جا کر کھڑا ہوا اور ایک لمحے کی اونگ آ گئی اور کل کو ضرورت پڑی کہ علی کون ہے، اور اس نے کہا میں غدیر میں تو تھا مگر میں سو گیا تھا۔ خبردار، کوئی علی کی ولایت سنتے وقت سوئے نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ سارا اہتمام سرکار کر رہے ہیں کیونکہ یہ فعل ہے، اور جتنا فعل اہتمام کے ساتھ انجام دیا جائے اتنا ہی اس فعل سے محبت کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ بڑا سجا کے کر رہے ہیں بھائی، بڑے اہتمام سے کر رہے ہیں۔ جب سجا کے کر رہے ہیں، اہتمام سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں اس فعل سے پیار ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں ابھی آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گا آج۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا۔ اس لیے کہ جب آپ کہیں گے نا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو یہ علی کی ولایت کا اعلان قرآن کی تحفظ کا اعلان، پورے دین کے تحفظ کا اعلان۔ میں جس ایک جملے کے لیے آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہوں، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ علی کی ولایت کے ساتھ کون سا شر ہوگا؟ جی علی مولا کی ولایت کے ساتھ یہ لفظ کیا مطلب ہے کہ آپ یہ کام کریں، واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ قوم کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر جب یہ اعلان ہو گیا تو کیا کہا؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلانا، بات جا رہی ہے۔ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو اللہ نے کہا آج کافر مایوس ہو گئے، تو جو بھی علی کے نام سے مایوس ہو اور چہرے کا رنگ اتر جائے، توجہ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، جو بھی کہیں آپ کو بلندر صلوات، جو بھی مولا علی کے ذکر سے مایوس نظر آئے تو میں تو اسے کافر نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر آج مایوس ہے۔ کیا
بسم اللہ. کیا کسوٹی بنی؟ کسوٹی یہ بنی کہ نبی جیسا وجود. بسم اللہ. دنیا کے اربوں خربوں انسان نبی کی پیر کے چھوٹے ناخون کے ایک ذرے پہ قربان. بسم اللہ. ساری دنیا 1000 مرتبہ مار کے اٹھائی جائے، سرکار کے کنی انگلی کے ناخون کا بدلہ نہیں ہوگا. اس نبی سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ علی پہنچائیں، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. اچھا کوئی شر ہونا تھا، کوئی مسئلہ ہونا تھا. میرے بچے میں کیا کروں، ہماری یہاں کی مجلسیں ایسی ہی ہوتی ہیں، جو آ جاتا ہے اسے جانے کا رستہ نہیں ملتا. تو یہ نبی جیسا وجود، قربان جائیں ہماری لاکھوں مرتبہ ہماری دنیا قربان، انگنت مرتبہ ہماری دنیا ہماری کائنات قربان سرکار کی جوتیوں پر. اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو گویا کچھ نہیں کیا. اس نبی سے کتنا مضبوط وجود ہے سرکار کا. ان سے اللہ کہہ رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. جی اس کا مطلب کم سے کم یہ کہ علی کا نام لینے سے شرارت ہوتی ہے، اور جب اللہ نے نبی سے کہہ دیا کہ شرارت ہونے دیجئے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر مولا کے فضائل پڑھنے سے کہیں شرارت ہوگی تو اللہ پر یقین نہیں ہے کیا کہ وہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا؟ اور یاد رہے قرآن کی زبان میں علی مولا کے نام لینے پر اگر کوئی شرارت کر رہا ہو تو آپ کا اس کا مقابلہ نہیں ہے، اس کا اللہ کا مقابلہ ہے. اللہ جانے اور وہ جانے. مجھے اور آپ کو مولا کے فضائل پڑھنے. سبحان اللہ. بسم اللہ. حکم یہ ہے کہ علی پہنچاؤ. حکم یہ ہے کہ علی پہنچاؤ. نعرہ علی علی پہنچاؤ گے تو پھر کچھ لوگ ہوں گے جو شر پھیلائیں گے. سبحان اللہ. اور جو لوگ شر پھیلائیں گے وہ جانے اور اللہ. اور ایسا ہوا غدیر کے میدان میں جب سرکار دو جہاں نے دونوں ہاتھوں پہ اپنے بھائی کو بلند کیا اور اتنا اٹھا لیا. ایک صاحب کہنے لگے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، جو اپنے دوش پہ کھڑا کر کے علی کو اٹھا سکتا تھا وہ دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکتا تھا. سرکار نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور ایسے اٹھایا کہ بالکل اپنے سامنے لے آئے. یعنی جب نبوت ہٹے گی تو ولایت آئے گی. یہ سرکار نے انداز اپنایا اور پھر فرمایا من کنت مولا فہذا فہذا. دکھایا یہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ علی نہیں وہ علی، لیکن کہا نا یہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. فوراً ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یہ اللہ کی طرف سے. جرأت تو دیکھیے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام میں کوئی اتنی جرأت کرے، توجہ ہے، تو لوگوں نے چاہے نظر انداز کر دیا ہو، کیونکہ سرکار کے سامنے تو سرکار سے آگے نہیں نکل سکتے. اس سرکار کے اشارے کے بغیر تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو لوگوں نے چاہے نظر انداز کر دیا ہو، مگر بغض علی کے بیمار کو اللہ نہیں چھوڑتا. توجہ ہے. آئیے آپ نے اپنی طرف
طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے کہا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں تو کوئی بات کہتا ہی نہیں ہوں، اگر جب کہتا ہوں تو اللہ کی طرف سے کہتا ہوں، میرا تو ہر قول اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ بات بھی میں نے اللہ کی طرف سے کہی ہے۔ تو آپ دیکھیں، کہنے لگا حارث ابن نعمان فہری کہنے لگا اگر یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے، اللہ ہی نے کہلوایا ہے، تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو جو مجھے مار ڈالے۔ جی، جسے علی برداشت نہیں ہوتا وہ موت مانگتا ہے۔ کہنے لگا پھر اللہ ہی سے کہیے کہ وہ آسمان سے پتھر نازل کرے جو مجھے مار ڈالے۔ مجھے کہیں نہیں ملا کہ نبی نے بد دعا کی ہو۔ رحمت للعالمین بد دعا نہیں کرتا، تھکے نہیں میری باتوں سے۔ اس پورے واقعے کے اندر، غدیر کے میدان کے اندر، مجھے کہیں نہیں ملا کہ سرکار نے بد دعا کی ہو یا اللہ اس پر عذاب ڈال۔ یعنی نبی نے بد دعا نہیں کی، نبی نے بد دعا نہیں کی، اور آسمان سے پتھر نازل ہوا، جسے قرآن نے کہا سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ سأل سائل بعذاب واقع، آسمان سے کنکر، پتھر بھی بہت بڑا ہوتا ہے، آسمان سے کنکر نازل ہوا جو اس کے سر پہ آ کے لگا اور اس کے پورے بدن کو چیرتا ہوا چلا گیا، اور وہ وہاں پر ڈھیر ہو گیا۔ توجہ ہے، وہ کنکر لگ کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یعنی نبی نے بد دعا نہیں کی مگر عذاب آیا۔ جی، سن یکم عام الفیل، نبی کی ولادت کا سال ہے نا، جس سال میں اللہ نے کوئی 14 معجزے دکھائے نبی کی آمد پر۔ جی، اتنے بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے نبی کی آمد کے اوپر۔ اسی سال جب ہاتھیوں کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تو ہاتھیوں پر ابھی عذاب نہ آتا کیونکہ میرا محمد آ گیا ہے۔ جہاں اتنے اس نے نبی کی آمد میں معجزے دکھائے، اتنا وہ یہ بھی کرتا کہ جو ہاتھی خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے وہ بھی صحیح و سالم چلے جاتے، گھر تو پر دوبارہ بن جاتا۔ کتنی مرتبہ یہ مختلف طوفانوں میں اور زلزلوں میں یہ اللہ کا گھر گرا، پھر کسی نہ کسی نبی نے یا ولی خدا نے یا حجت خدا نے اسے بنا دیا۔ اگر ہاتھیوں کا لشکر آ کر گرا کے چلا جاتا تو دوبارہ بن جاتا، اور یہ بھی ہو جاتا کہ کیونکہ میرا محمد اس سال آیا تھا تو میں محمد کی برکت سے میں نے ہاتھیوں کو نہیں مارا، میں نے ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے ان جنگجوؤں کو نہیں مارا جو ابرہا کے لشکر کے سپاہی تھے، جو خود ابرہا، میں نے اسے اس لیے نہیں مارا میرا محمد ہے، ہم سب مان لیتے، سارے مسلمان مان لیتے کہ سرکار کی یہ بھی برکت تھی کہ کافروں پر بھی عذاب نہیں آیا۔ توجہ کر رہی ہیں آپ؟ یعنی نبی کے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کو گرانے والوں پر عذاب آیا، توجہ ہے، اور نبی کے ہوتے ہوئے علی کو نہ ماننے والے پر عذاب آیا۔ تھوڑی گردن ہلانا، میں ایک نتیجہ دے رہا ہوں، یعنی جب بیت پر حملہ ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جب اہل بیت پر حملہ ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بھئی آپ فضائل سننے کے موڈ میں لگ رہے ہیں مجھے۔ خانہ کعبہ کی دشمنی اللہ کو برداشت نہیں ہوئی، یعنی اللہ نے کعبہ گرانے والے پر عذاب، گرانے سے پہلے ہی کچھ بھی نہیں کر پائے، ایسے ہی ہے نا۔ اور یہاں مولا علی کی مخالفت کرنے والے پر عذاب آیا اور عذاب سے بچ نہیں سکا، ڈھیر ہو گیا۔ بہرحال میں نے جوڑ نہیں رہا چیزوں کو، لیکن فوراً صحابہ کرام نے 100 سے زیادہ تو صحابی وہ تھے جو شعر کہتے تھے، شاعر تھے، اشعار کہتے تھے صحابہ کرام، اس لیے کہ علامہ
عبدالحسین امینی نے الغدیر نامی کتاب میں پوری ایک جلد ان صحابہ کرام پر مشتمل لکھی ہے جنہوں نے غدیر میں فی البدی مولا علی کی شان میں قصیدہ کہا. نبی کے سامنے جب نبی نے اعلان کر دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر صحابہ کرام نے قصیدے کہے مولا علی کے. بسم اللہ. اب یہ اور بات ہے کیونکہ حضرت عمر کا نام بہت بڑا ہے، کام بہت بڑا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ کچھ کہیں گے تو تاریخ میں زیادہ لکھا جائے گا. تو انہوں نے بھی کہا بخن بخن لگا ابن ابی طالب. تھکے بیٹھے ہیں آپ، اب میں کیا کروں، آپ تھک گئے شاید. بلغ ما انزل عليك. اگر مولا علی کے دشمن کے لیے عذاب آ سکتا ہے تو حسین کے مارنے والوں پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ وجہ بتاؤں؟ علی مولا کے کھلے دشمن پر عذاب آ گیا. اس نے مولا علی کو کوئی تلوار نہیں ماری تھی، ولایت علی کا انکار کیا تھا، اور اللہ سے عذاب مانگا. عذاب آیا، مگر یہاں تو حسین پہ گھوڑے دوڑ گئے. اجرکم اللہ. یہاں تو نبی کی بچیوں کو اسیر بنایا گیا. سنی شیعہ نے اس مقتل تو تاریخ ہے نا. 9 جگہیں ایسی تھیں جہاں آسمان گرتا، زمین پھٹتی، عذاب آتا. 9 جگہیں ایسی تھیں، 9 منظر ایسے تھے جن میں سے 3 منظر شام میں آئے. شام کا پورا محل یزید پہ گر جاتا، آسمان پھٹتا، زمین پھٹتی، آسمان گرتا. اور 6 منظر کربلا میں عاشور کے دن آئے. بالکل عذاب تیار تھا، آثار شروع ہو گئے تھے، زمین ہلنا شروع ہو گئی تھی، سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہو گئی تھی. یہ منظر بننا شروع ہو گیا تھا. میں بیان نہیں کر پاؤں گا کہ وہ 6 منظر کربلا میں کون سے تھے اور وہ 3 منظر شام میں کون سے تھے. مجھ سے میرے اندر طاقت نہیں ہے، مگر ایسے منظر تھے. صرف ایک منظر کربلا کا سن لیجئے اور 2 منظر شام کے سن لیجئے. اس سے زیادہ آپ کو نہیں تو زحمت دوں گا. وہ جو منظر کربلا میں نظر آیا جب حسین پر خنجر چل رہا تھا، باقاعدہ سیاہ آندھیاں چلنے شروع ہو گئی، زمین کربلا ہل رہی تھی، عذاب تیار ہو گیا تھا. مگر کیسے روکا بتاؤں؟ اس لیے کہ جب خنجر چلنے لگا نا تو جس کا گلا کٹ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ توب علیک انک انت التواب الرحیم. وہ یہ کہہ رہا تھا انا للہ وانا الیہ راجعون. عذاب آ رہا تھا مگر جس پر مصیبت تھی وہ راضی تھا.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جس کے گلے کی رگیں کٹ رہی تھیں وہ تو کہہ رہا تھا شکر للہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل جانا ہے کہ مجھے آزمائش میں ڈالے، عذاب نہیں آیا۔ آپ رو لیے؟ دو منظر ذرا شام کے سن لیں میرے عزیزوں، میرے عزادار دوستو، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں، اس لیے کہ جن کے ہاں جائز نہیں ہے وہ کسی بڑی شخصیت کی نصیحت پر روتے نہیں ہیں، لیکن آپ جن کے حکم پر روتے ہیں وہ کسی بھی بڑی شخصیت سے کم شخصیت نہیں ہے۔ امام رضا نے کہا ہے کہ میرے جد پہ رویا کرو، امام صادق نے کہا ہے میرے جد پہ رویا کرو، امام زین العابدین تو 40 سال روئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو جو ظاہر ہے آپ روتے ہیں، آپ کے بڑوں نے کہا ہے رو، جو نہیں روتا ان کے بڑے نے کہا ہے کہ نہیں رو، تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مگر جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ جب مسائل کا بیان ہونا تو تکلف نہ کریں۔ بعض اوقات ایک جملہ رونے کو کافی ہوتا ہے، میں گھنٹے تک مسائل پڑھوں اور لوگ گریا کریں، ایک جملہ سن لیں، اس کا اثر لے لیں۔ کربلا میں حرم امام حسین میں مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر خطیب مجلس پڑھ رہا تھا، علماء فقہا مجتہدین بیٹھے سن رہے تھے، ان میں آیت اللہ شیرازی بھی تھے، صاحب فتوی تحریم تمباکو، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ تمباکو نوشی حرام ہے انگریز کے زمانے میں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو روتے روتے انہوں نے آواز دے کر ذاکر سے کہا آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں رونے تو دو، تم تو اتنے سخت جملے اتنی جلدی جلدی بول رہے ہو، قیامت کے جملے ہیں جو تم اتنی جلدی جلدی بول رہے ہو۔ اب وہ ایک جملہ جس پر قیامت آ جاتی، جس پر قیامت آنا شروع ہو گئی تھی، مگر جس پر وہ مصیبت آ رہی تھی اس نے فوراً کہا الحمدللہ۔ اللہ نے دیکھا یہ میری مخلوق، یہ میرا ولی، یہ میری نائبہ خاص، یہ حجت خدا راضی ہے، یا اللہ عذاب نہ آئے۔ جس پر مصیبت آ رہی ہے وہ راضی ہے، وہ اس آزمائش پر راضی ہے۔ وہ جملہ سنیں گے کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ دربار شام میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ بڑا سخت مرحلہ تھا، عذاب آتا، زمین پھٹتی، مگر جس پر مصیبت آ رہی تھی وہ اللہ کے حضور راضی تھا، اس لیے نہیں آیا عذاب۔ اور ایک اور مثال لے لیجئے کہ جس وقت عذاب آتا مگر عذاب نہیں آیا اس لیے کہ جس پر مصیبت تھی وہ راضی تھا۔ روایت کہتی ہے یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا۔ بس مجلس ختم کر رہا ہوں، میری آپ کی قسمت ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا جس پہ رومال رکھا ہوا تھا۔ یزید نے چوب خزرہ، جو تاریخ کا جملہ ہے، ایک اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی سے اس نے رومال ہٹایا۔ اب جو رومال ہٹا تو سر حسین، امام حسین کا سر وہ اس تشت میں رکھا ہوا تھا۔ مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، بس جملہ سن لیجئے، اللہ کرے میں بیان کروں۔ اس نے وہ چھڑی حسین کے لبوں پہ لگانا چاہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہاں ایک صحابی محترم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو کر پکارنے لگے اے یزید یہ چھڑی ہٹا۔ لقد رأیت شفتا یا رسول اللہ علیہما، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے لگتے دیکھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔
یا اللہ اس مجمع پر سنی شیعہ مسلم غیر مسلم جو حاجتیں لے کر آئے انہیں پورا فرما۔